اچھا، میں نے صرف ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ میں نے جی اس دن آپ کی لائیو اسٹریم دیکھی تھی، اس میں ایک نوجوان کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کلمہ کافی لمبا تھا، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جب شروع میں اسلام آیا، نبی پاک نے جب لوگوں کو مسلمان کیا، اسلام پھیلا، تو اس ٹائم جو کلمہ پڑھایا جاتا تھا وہ یہی کلمہ ہوتا تھا یا پھر جی اس میں بالکل اضافہ ہوا ہوا بالکل ہے؟ بالکل، دعوت ذوی العشیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو دعوت دی؟ پتہ آپ کو کس کو دعوت دی؟ پیغمبر صلی اللہ نہیں، علیہ وآلہ نہیں وسلم مجھے سب سے پہلے مجھے نہیں پتا۔ سب سے پہلے بنی عبد المطلب بنی ہاشم کو دعوت دی، وانذر عشیرتک ٹھیک ہے، الاقربین۔ ہاں، یہ کتاب تاریخ طبری وغیرہ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بلاؤ، تو ان کو بلایا، بنی ہاشم کو بالکل بلایا۔ ہاں، اپنے ان کے بہت سارے چچاتے، 10-12 چچاتے ان کے، ان کے بیٹے تھے وغیرہ، ان سب کو بلایا۔ تو وہ جب آئے تو ان کے لیے کھانا بنایا تھا، کھانا ان کو کھلایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہترین خیر دنیا خیر آخرت کے ساتھ بھیجا ہے، آپ میں سے کون ہے جو میری تصدیق کرے اور میرا ساتھ دے؟ جو میرا تصدیق کرے گا، میرا ساتھ دے گا، وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ تو کسی نے کچھ نہیں کہا، ابو جہل نے مذاق اڑا کے وہ وہاں سے نکل گئے۔ 2 دن 3 دن اسی طرح، اگلے دن بھی ان کو بلایا، ابو جہل نے مذاق اڑایا، بات نہیں ہو پائی۔ تیسرے دن بھلے، اور ہر دن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، معاف کیجیے گا، ہر دن امیر المؤمنین علیہ السلام جواب دیتے کہ یا رسول اللہ، میں ہوں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ دوں گا، میں آپ کا جان فدا رہوں گا۔ تو اب وہ ابو جہل جو ہے مذاق اڑاتا تھا۔ تیسرے دن پھر ان کو بلایا اور ہر دن معجزہ ہوتا تھا، یہ کافی مشہور واقعہ ہے۔ کھانا ان کو کھلاتے تھے، وہ کھانا اس دسترخوان سے کم نہیں ہوتا تھا، کچھ دسترخوان سے کچھ کھانا کم، وہ اتنے 10-12 آدمی ہوتے تھے، بہت بڑے تکڑے آدمی، بہت کھانا کھاتے تھے، دسترخوان سے ذرہ برابر کھانا، وہ جتنا کھاتے کم نہیں ہوتا تھا، تو ان کو ایسا معجزہ دکھاتے تھے۔ اس کے باوجود تیسرے دن جب انہوں نے کیا، پھر انہوں نے اپنے پیغام سنایا، تو پھر کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں ساتھ دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں اور یہ میرے وصی ہیں، ان کی طاعت کرو، ان کی بات سنو۔ تو اسی لیے انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے مذاق اڑایا، جو ابو جہل تھا مذاق اڑایا ابو طالب علیہ السلام کو کہ دیکھو تم کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی بات سنو۔ یہ تو یہ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تھے۔ جی ہاں، اور شروع میں اسلام میں جو ہے نا، شروع اسلام میں بہت ساری باتیں وہ بتانے کا وقت نہیں تھا، لیکن اسی وقت سے شروع کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی جناب، مزید۔ نہیں، میں پوچھ رہا تھا کہ جو آپ نے تو کافی لمبا کلمہ پڑھایا تھا نا، تو وہ سارا کلمہ ہی تھا یا پھر وہ کلمے کے بعد مطلب کلمہ ایک مخصوص کلمہ تھا، اس کے بعد پھر آگے سے آپ نے مطلب اس سے بتایا تھا کہ یہ چیزیں بھی تمہیں ماننی ہے؟ مطلب وہ اس میں تھوڑا ایمان ہے۔ کنفیوژن ہے کہ وہ ہاں، بہت ہی لمبا تھا نا۔ جی ہاں، تو وہ جی مطلب میرے، ساتھ میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ چیزیں تم نے ماننی ہے تو تم ایک شیعہ ہو گے نا، مطلب وہ تھا؟ یا پھر یہاں ایک محدود تھا کہ نہیں کلمہ یہاں تک نہیں، ہے جیسا؟ کیا تھا دیکھیں وہ، اس کا ڈفرنس کیا ہے؟ دیکھیں مختلف احادیث میں یہ ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء کو نہیں مانتا، من مات ہے، یہ تو آپ کی کتب میں من مات ہے۔ بھلے میں مسلم دکھا دوں، ایک منٹ میں مسلم دکھا دوں۔ دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کے جو خلفاء ہیں نا، آپ کو پتہ آپ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہے، صحابی بھی ہے، جی جی، مروان ابن الحکم، اس نے خانہ کعبہ کو جلایا، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، آپ کو میرے وہ پتہ کوئی ہے؟ بہت چہیتے نہیں ہیں، میرے وہ کوئی وہ نہیں نہیں ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہے نا، صحابی بھی ہیں۔ اس نے عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت بنائی تھی مکے میں، تو اس نے مکے کو منجنیق سے بھی مارا ہے خوب اس کے بعد تسلی نہیں، اس کو آگ بھی لگایا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے؟ یہ تو میرا کوئی سوال ہی نہیں ہے، جو آپ نہیں یہ بات بتا رہی ہیں نہیں، تو میں میرا وہ اس کا سوال ہے ہی ربط نہیں۔ آئے گا نا، اس کا ربط آئے گا، آپ کو پتہ ہے یا بولو نہیں پتہ اچھا، نا؟ پتہ ہے یا پتہ نہیں نہیں ہے؟ پتہ ہے ان کا، مطلب وہ میرے کوئی اچھا تو چہیتے نہیں ہے، میں ان کے ٹھیک ہے، لیے تو میں ہاں نہیں کہتا آپ کو ہاں چاہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن ہاں، ان کا پتہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جبھی جو میں آپ کو بتا پتہ رہا ہوں نا ہے کلمے، پتہ ہے۔ اگر پتہ ہے تو ابھی جواب آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ پتہ ہے، میں آپ کو ایک حدیث دکھانے لگا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم شریف، یہ حدیث مل گیا بھائی، حدیث دکھانے لگا ہوں۔ اچھا، حدیث یہ ہے عزیزو، حدیث یہ ہے کتاب مسلم میں
یہ کتاب ہے مسلم بن حجاج نیشابوری کی، چھاپ دارالفکر، جو سنہ 2010 میں دارالفکر بیروت میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 942 میں، یہ حدیث ہے 4686 میں۔ بھلے یہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اس وقت جب جنگ حرہ ہو رہا تھا، واقع حرہ پتہ آپ کو میرے بھائی؟ جی تھوڑا سا آئیڈیا ہے اس میں پتہ ہے یزید نے مدینہ پہ چڑھائی کی تھی، مدینہ پہ حملہ کیا تھا۔ جی وہاں پر مسجد خانے بین ممبر اور قبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں پہ ان کے اس کے گھوڑے آئے تھے، گھوڑے پہ نے پیشاب کیا تھا، وہاں پہ گوبر گوبر بولتے ہیں، وہ گھوڑے کا جو ڈنگ ہوتا ہے، انگلش میں ڈنگ بولتے ہیں، وہاں پہ اس کے گھوڑے نے کیا، اور کئی دن تک وہاں پہ نہ اذان ہوتی تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نہ نماز ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور بہت سارے وہاں پہ عورتوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی، یعنی زنا بالجبر، ریپ کیا تھا۔ اچھا، تو یہ وہ اس زمانے کی بات ہے، صحابہ کے کرتوت دیکھیے۔ اچھا، عبداللہ ابن عمر کے اس وقت یزید کے خلاف کون لڑ رہا تھا؟ مدینے والے انصار کی جانب سے عبداللہ ابن متیع جو تھا وہ ان کا سربراہ تھا، تو اس کو منانے کے لیے کہ بھئی تم یزید کو کیوں، یزید کا انکار نہ کرو۔ من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ، جو اپنے امام کی طاعت نہیں کرتا وہ روز قیامت آئے گا، اس کی کوئی حجت نہیں ہوگی، یعنی جہنمی ہوگا۔ اور ومن مات، یعنی یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اور جو شخص مرتا ہے اس کے گردن پہ بیعت نہیں ہے، اپنے امام کا بیعت نہیں، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن عمر کا حدیث نقل کر رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، تو یہ کس کے لیے نقل کر رہا ہے؟ یزید کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے نزدیک عزیزو، آپ نے کہا کہ لمبا کلمہ پڑھایا، ہم نے کیا لمبا پڑھایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ہستیاں، وہ خلفاء، وہ جانشین جن کی اگر طاعت نہ کرو، جن کی اگر تمہارے گردن پہ بیعت نہیں ہے تو تم جاہلیت کی موت مرو گے۔ ہم نے ان کے نام پڑھوائے ہیں لوگوں سے، ان کے نام سکھائے۔ آپ لوگوں کے نزدیک وہ کون ہے جو تم خود اقرار کرتے ہو؟ تمہارے نزدیک وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر کے نزدیک وہ کون ہے کہ اگر ان کی طاعت نہ کرو تو تم جہنم جاؤ گے، ان کی بیعت نہ ہو تو وہ کون ہے؟ وہ یزید ہے۔ وہ اسی کی دولت میں کہہ رہا ہے، جس نے خود اسی ایام میں اس نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے گھوڑے دوڑائے، اس کے گھوڑوں نے پیشاب کیا ممبر کے ساتھ، اور اسی مدینے میں اس نے کیا تھا؟ مدینے میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، ہزاروں کی تعداد میں بچے ناجائز پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس کی فوج گئے تھے مکے میں، اور مکے کا گھیراؤ کیا تھا، اور مکے پہ انہوں نے منجنیق سے خانہ کعبہ کو خراب کیا تھا۔ پھر یزید مر گیا تو اس کے فوج پیچھے چلے گی۔ پھر اب مروان خلیفہ بن گیا شام میں، اس نے دوبارہ فوج کو بھیج دی، اس نے دوبارہ اسی کو کنٹینیو رکھا، خانہ کعبہ کو چلایا بھی۔ تو ہمارے اور آپ کے درمیان بڑا فرق ہے عزیز۔ حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ان کی ایسی ہستیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا معرفت ضروری ہے، اگر ان کی معرفت نہیں ہے تو تم جہنم میں جاؤ گے، جاہلیت کی موت مرو گے۔ تمہارے نزدیک وہ کون ہے؟ تمہارے نزدیک وہ یزید ہے جس نے وہ کیا تھا خانہ کعبہ پہ اور مدینے میں، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کربلا میں کیا تھا، وہ اس کی معرفت طاعت نہیں ہے تو تم جہنمی ہو۔ اور مروان ابن الحکم جیسے لوگ ہیں جن کے ابھی آپ نے کہا تھا نا، میں نے کہا تم اس کو جانتے، وہ صحابی بھی ہے اور وہ خلیفہ بھی، آپ نے کہا وہ میرا چہیتا نہیں ہے، میں جانتا ہوں میرا چہیتا نہیں ہے۔ بھائی وہ لوگ جس کا تم نام لینا گوارا نہیں جانتے نا، تمہارے نزدیک اس کی معرفت، اس کی طاعت واجب ہے، اسی کی طاعت کے لیے عبداللہ ابن عمر نے یہ روایت پڑھی ہے۔ تو میرے عزیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون ہے جس کی معرفت ضروری ہے؟ ہاں، اس میں اور آپ میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے نزدیک وہ مطہرین ہیں، وہ نبی جیسے ہیں، آپ کے نزدیک وہ ہیں جو ایک عام مسلمان ان کے کرتوت یاد کرے تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان شک کرے گا کہ ایسے لوگوں پہ لعنت کرنا، ان کو گالی دینا، یہ سب سے بڑی عبادت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آپ شک کرتے ہیں بھائی؟ جس نے خانہ کعبہ جلایا ہے اس سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیں آپ، میں نے سوال یار ایک سوال کا جواب دے دو۔ جس نے خانہ کعبہ، میں تو لعنت بھیجتا ہوں یزید پہ، مجھے تو کیا، میرا کوئی جس نے خانہ کعبہ جلایا میرا کوشچن یہ نہیں ہے۔ جس نے خانہ کعبہ جلایا اس کے کفر میں شک ہے یا شک نہیں ہے؟ میں آپ سے صرف میرے لیے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، یہ والی بات کرتا ہوں یہاں پہ۔ میں کوشچن میرا یہ ہے، وہ آپ بخاری مسلم کا راوی ہے مروان ابن الحکم، اس سے میں تم آپ دین سے لیتے کوشچن ہو، کچھ اس اور سے تم توحید لیتے ہو، اس سے تم نماز لیتے ہو، وہی مروان ابن الحکم۔ میں آپ سے جو کوشچن کروں نا، آپ کائنڈلی اس کا جواب دینا۔ آپ یزید کے خلاف آپ نے کوئی ویڈیو بنانی ہے، وہ علیحدہ سے آپ ویڈیو ایک لیکچر دیں، ہم خوشی سے سنیں گے، لائک کریں گے۔ سوال دوبارہ تکرار کرو۔ میرے سوال کا صرف یہ جواب ہے،
سوال صرف یہ چھوٹا سا میرا سوال ہے، فار ایگزامپل جب اسلام پھیل رہا تھا تو نبی صحابہ کو مختلف شہروں میں بھیجتے تھے کہ جاؤ اسلام کو پھیلاؤ، اس کا میرے دین کی دعوت ہو. تو جب اس ٹائم جو کافر ہوتے تھے، مشرک ہوتے تھے، جو مسلمان ہوتے تھے، تو وہ جو کلمہ پڑھتے تھے، وہ کلمہ وہ جو آپ نے پڑھایا وہ سارا تھا جو اس ٹائم اگر یا نبی نہیں تھا؟ بیچتے تھے نا، اور اگر نبی بیچتے تھے اگر تو دوسرا ساتھ سوال میں جی تو ساتھ اس کے ویسی نبی کے احادیث ہم نے آپ کو سنائے ہیں، بار بار سنائے بھائی، اسی نبی نہیں، صلی اس اللہ علیہ وآلہ وقت کی بات وسلم. مجھے بتا دینا، وہ بعد کی بات نہ بتائیں کہ بعد میں یزید نے یہ کیا، اس نے کیا، وہ تو بعد کی بات میں پوچھ نہیں رہا. میرا صرف تو کوشچن یہ ہے کہ عبداللہ اس ابن ٹائم عمر اشہد او بھائی، اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اس پہ ختم ہو جاتے تھے، لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، یا آپ بھی جو آپ نے مسلمان آگے ہو پڑھایا جاتے ہیں. وہ پڑھتے ہیں تب ہوتے ہیں؟ آپ بھی مسلمان ہوئے، اب بھی کوئی شہادتین پڑھے، بقیہ نہ پڑھے تو مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں بس لیکن یہ آپ میرا چھوٹا سا ایک نہیں، کوشچن ہاں ہے. جی جی اب بھی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا بھائی، میرے بھائی، عبداللہ ابن عمر کی حدیث آپ نے دیکھی کہ اس نے اپنی جیب سے تو نہیں گڑا ہے. عبداللہ ابن عمر ہے، وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ کا شہزادہ ہے، صحابی بھی ہے. اس نے کہا آپ کے بادشاہ کا بیٹا ہے نا، اس نے روایت کیا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر طاعت سے ہاتھ اٹھاؤ تو جہنم میں جاؤ گے، بیعت نہیں ہے تو وہ بیعت نہیں ہے تو جہنم میں جاؤ گے، جاہلیت کی موت مرو گے. تو یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے کہ اگر ان کی طاعت نہیں ہے، ان کی بیعت نہیں تو جاہلیت کی موت مرو گے؟ یہ نبی تو نہیں ہے نا، کسی اور کی بات ہو رہی ہے. وہ کون ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ بھائی یہ شرم کی بات ہے. آپ اگر ایک نوجوان ہیں، میرے عزیز ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اگر آپ سوچیں تو آپ اپنے مذہب کی بطلان پہ شک نہیں کریں گے اگر آپ اس بات کو ضمیر کے ساتھ سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ جلائے وہ ہیں یا مطہرین یا کوئی اور ہستیاں کہ اگر ان کو نہ جانو نہ پہچانو، ان کی بیعت معرفت نہیں ہے تو تم جہنمی جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں سوچو، تم اس میں سوچو اچھی طرح سے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے یہ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو تم لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو ہائی جیک کر کے، اس کو تحریف کر کے، اس کا مصداق کن لوگوں کو تم نے بنایا ہے؟ یزید، معاویہ، مروان ابن الحکم، ان کے کرتوت یاد کرو، انہوں نے کیا قتل و غارتیں کی ہیں؟ کیا ان کی کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور ہستیاں؟ تو ہم نے جو کلمہ پڑھایا نا، کلمہ پڑھایا تاکہ جاہلیت کی موت نہ مرے، کیونکہ حدیث تو حق ہے، جاہلیت کی موت نہ مرے. اچھا میں آپ کو کلمہ سکھا دوں. یہ ہم اپنی دل سے نہیں بناتے بھائی. الاصول من الکافی الجزء الاول چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہ صفحہ نمبر 525، باب ما جاء فی الاثنی عشر والنص علیہم، 12 اماموں پر نصوص. اس میں بہت ساری احادیث. ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد پاس آئے، انہوں نے اس طرح کلمہ پڑھا: اشهد ان لا اله الا الله ولم ازل اشهد بها واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم ازل اشهد بذلك واشهد انك وصي رسول الله صلى الله عليه واله والقائم بحجته، واشار الى امير المؤمنين عليه السلام: ولم ازل اشهد بها واشهد انك وصيه والقائم بحجته، واشار الى الحسن عليه السلام: واشهد ان الحسين بن علي وصي اخيه والقائم بحجته بعده واشهد على علي بن الحسين انه القائم بامر الحسين. یہاں تک 12 اماموں کے نام انہوں نے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے، اور کلمہ پڑھا. جناب السلام علیکم، بات کریں بھائی صاحب، انڈیا والے بات کرو بھائی. نہیں یاری صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جی جناب، بات کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بات کرو بھائی. اللہ یاری صاحب، میرے 2-3 سوالات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ میرا اصحاب میں 12 منافق ہے، وہ جو حدیث اہل سنت کے یہاں لکھی ہوئی ہے. جنگ تبوک میں کیا فرمایا؟ میرے اصحاب میں 12 منافق اور 8 اس میں جنت کی بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک، سوال کیا ہے بھائی؟ سوال کرو نا. ان 12 صحابیوں کے نام اہل سنت والکتاب کی محدث نے لکھے ہیں کہ اہل تشیع
بھائی ان سے پوچھے نا، ان سے مخالفین سے پوچھو کہ ہمارے نزدیک تو صحابہ میں منافق بہت زیادہ، صحابہ میں منافق بہت زیادہ، جی اللہ یاری ٹھیک ہے نا، صاحب صحابہ میں بولنے کے منافق بہت زیادہ ہیں، ہمارے نزدیک یہ بارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجیے، ہاں ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے مذہب ہے سب صحابہ کی صفائی، وہ کہاں نام نقل کریں گے بھائی؟ تو اللہ یاری صاحب یہ جاننے کے لیے تو آپ کو کال کیا ہے نا، آپ بتاؤ گے نا، جب کوئی بتائے گا نہیں تو آپ بتاؤ گے اس موضوع کو کہ یہ بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، کتابوں نے ہے تو صحابہ میں کس بہت نے سارے نقل ہیں، کیا ہے اس کا نام، ہماری ٹھیک ہے، کتاب سے ان کے نام ثابت کرو۔ ہاں ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ میں منافق کون ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی۔ عزیزو یہ کتاب ہے بخاری، کتاب کون سی ہے؟ بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، ٹھیک ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ باب الحوض، باب الحوض، صفحہ نمبر 1167، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے 4576، انا فراتکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انا فراتکم علی الحوض، میں آپ سے حوض کوثر میں پہلے پہنچ جاؤں گا، وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، وہاں پہ آپ لوگوں میں سے کچھ مرد کو لایا جائے گا، ثم لَيُخْتَلَجَنَّ دُونِي، پھر وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، فَأَقُولُ یا رب اصحابی، فَأَقُولُ یا رب اصحابی، میں کہہ دوں گا یا رب میرے یہ تو میرے صحابہ ہیں، فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي، اور کہا جائے گا کہ تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، ٹھیک ہے نا، کہ ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں یا انہوں نے کیا کام کیے ہیں، کون کون سے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے 6580، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ الْحَوْض، بہت سارے لوگ میرے اصحاب میں سے حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، وہاں پہ میرے پاس آئیں گے، حتی اذا عرفتہم اختلجوا، جب میں ان کو پہچان جاتا ہوں کہ یہ فلانی ہے فلانی ہے، یہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، یہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، فاقول اصحابی، میں کہوں گی یا رب یہ میرے صحابہ ہیں، فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے پتہ کیا پتہ کہ انہوں نے، یا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی کہ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے، یہ یعنی بہت عظیم، بہت ہی خبیث جرم ہے ان کی، ٹھیک ہے نا، ما تدری ما احدثوا بعدک، ان کی جرم اتنا عظیم ہے کہ جیسے کہا نا کہ لیلۃ القدر کتنا عظیم ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس طرح اس سے مراد ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں پھر عرض کریں کہ حدیث نمبر 6583، انی فراتکم علی الحوض، میں حوض پہ پہلے پہنچ جاؤں گا، من مر علی شرب، جو میرے پاس آئے گا وہاں پہ اس کو شربت پلایا جائے گا، ومن شرب لم یظمأ بعد، وہاں پہ جس کو کوثر پلایا جائے گا تو اس کو پھر پیاس نہیں لگے گا، لیردن علی اقوام عارفهم یعرفونی، وہاں پہ بہت سارے قوم آئیں گے، اقوام بہت سارے قوم آئیں گے، یعنی صحابہ میں منافقین کم نہیں ہیں، میں ان کو جانتا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں، ثم یحال بینی و بینہم، پھر وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، وہاں سے ان کو بگایا جائے گا۔ اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 6586، بلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یرد علی الحوض رجال من اصحابی، میرے صحابہ میں سے حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، فیحلؤون عنہ، پھر ان کو دور کیا جائے گا، فیقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، تجھے کیا معلوم کہ انہوں نے کیسے عظیم انہوں نے جرائم کیا ہے، انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے، یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے۔ اچھا، ان کی ارتداد کیسی ارتداد ہے؟ ان کی ارتداد کیا کفر والی ارتداد ہے؟ کیا کفر والی ارتداد ہے؟
ملاحظہ فرمائیے اسی صفحے میں، اگلے صفحے میں 6590 میں فرمایا انی فرۃ لکم، میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا قیامت میں، وانا شہید علیکم، میں آپ کا شاہد ہوں، وانی واللہ لانظر الی حوض الان، اللہ کی قسم میری نگاہ ابھی، میری آنکھ ابھی، میں دیکھ رہا ہوں کوثر کو، حوض کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، قیامت کو بھی دیکھ رہا ہوں، وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، او مفاتیح الارض، یا زمین کی چابیاں دی ہیں، وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ آپ میرے بعد مشرک ہو جائیں گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم لوگ میرے بعد دنیا داری کرو گے، دنیا داری میں ایک دوسرے پہ سبقت لوگے۔ تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ صحابہ میں سے بہت سارے مرتد ہوں گے، اور یہ اقوام ہوں گے، 5 6 10 12 نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور یہ مرتد ہو جائیں گے، لیکن ان کی ارتداد شرک کی ارتداد نہیں ہے، یہ دین ہی چھوڑ دیں، ان کی ارتداد جو ہے دنیا داری والی ارتداد ہے، دنیا پرستی میں یہ ایسے کام کریں گے، ایسے دین میں بدعتیں لائیں گے کہ بالکل پکے کافر بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ رسول بھی رافضی ہو گیا، نہیں، اللہ رافضی، رسول رافضی، بخاری بھی رافضی، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد۔